دوستو، بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کی ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا صلہ اور اجر ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، گناہوں سے نجات پانے کا مہینہ، اللہ پاک ہم سب کو راہ راست پر چلنے اور رمضان کریم کی تمام برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیٹی کا فیصلہ اگر غلط ہو جائے تو معافی نہیں دی جاتی، اس کو نہ معاشرہ معاف کرتا ہے نہ اپنے، اور اگر بیٹی کی زندگی میں ماں باپ کا فیصلہ غلط ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ بس بیٹی کے نصیب۔ ایک لڑکی کی بربادی پتہ ہے کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ لڑکی اپنی ہر قسم کی تصویریں کسی نامحرم کو دکھانا اور بھیجنا شروع کرے۔ اس دن سے اس لڑکی کی بربادی شروع ہوتی ہے، پھر نہ اسے ذہنی طور پر سکون ملتا ہے نہ جسمانی طور پر۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ بے حیا عورت کے جسم پر کوئی تھوکتا بھی نہیں، ہاں مگر موقع ملے تو اسے چومنا چاٹنا فرض العین سمجھتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سنو گڑیا، دوپٹہ تمہاری حیا، عزت اور زینت ہے، یہ سر پر اچھا لگتا ہے، گلے میں نہیں، اور زینت کے لیے اسے گلے میں نہ لٹکائیں، کیونکہ تمہاری زینت اور خوبصورتی تب بڑھ جائے گی جب تم اسے حیا سمجھ کر سر پہ لوگی۔ چھوڑ دو نامحرم سے تعلقات، کیا تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا کہ تم اپنی اور اس کی آخرت تباہ کرتے ہو؟ اگر آپ کو کم عمری میں زیادہ پریشانی مل رہی ہے تو سمجھ جانا کہ اللہ آپ کو زیادہ نوازنے والا ہے۔ جو خوبصورت اور پاکیزہ بیوی مرد سے خود کو ایک درجہ کم سمجھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کی صورت میں 3 درجے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم نکاح کرو، تم فقیر ہو میں تمہیں غنی کر دوں گا، لیکن ان ماں باپ کا کیا کریں جن کو نکاح سے پہلے اپنے داماد پیسے والے چاہیے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ یا رب ہمیں اور ہمارے گھر کو لوگوں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور بری نظر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد کے لیے، نہ اپنے خادموں کے لیے، اور نہ ہی اپنے اموال کے لیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھڑی ایسی ہو جس میں دعا قبول ہوتی ہو اور اللہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ دوستو، فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کے بات کیا کریں، ذرا سی بات پر حیران اور پریشان نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے مزاج سمجھیں، جلد بازی نہ کیا کریں۔ شکریہ۔ کیا آپ کو معلوم ہے بیوی کا بستر اللہ کے ہاں اتنا پاکیزہ بستر ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اپنا کلام قرآن کریم نازل کیا تو سب سے زیادہ قرآن کا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ کر دے گا رحم تم پر، تمہیں وہ سب بہاریں واپس مل جائیں گی جو کھو چکی ہیں، وہ خود تمہارا ہاتھ تھامے گا، تمہارے ساتھ چلے گا اور ہر تکلیف دور کر کے ناممکن کی تمام دیواریں توڑ دے گا، کیونکہ وہی اس دنیا کا مالک ہے اور وہی تمہارا مددگار ہے۔ بے شک عورت اگر کسی مرد کو اپنا جسم مفت میں دے تو اسے محبت کہا جاتا ہے، اور اگر بدلے میں پیسے لے تو اسے فحاشی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اچانک ہی دل ہر چیز سے بیزار ہو جاتا ہے۔ فیس بک پر سکرولنگ کرتے ہوئے، اجنبی لوگوں کے کومنٹس پڑھتے، لوگوں کے سٹیٹس دیکھتے، سٹوریز چیک کرتے، واٹس اپ سٹیٹس دیکھتے، بالکل یکدم ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود کتنے اکیلے ہیں۔ اس بھاگتی دوڑتی دنیا کے کبھی نہ ختم ہونے والے میلے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر ہمارے پاس ان تمام ابھرتے ہوئے سوالات کا ایک تلخ مسکراہٹ کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اے کائنات کے مالک، اس مبارک دن کے صدقے ہمارے پیاروں، عزیز رشتہ داروں کی اور جو لوگ یہ پوسٹ پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں اور خواہشیں پوری فرما، آمین۔
دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، سمجھ آئے اور اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، جزاک اللہ۔